قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أُرِضَتْ علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. وفقك الله، فتح الله عليك، ماشاء اللہ، قراءتك طیبہ، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے، عن حسین ابن عبد الرحمن قال، حسین ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں، یہ حسین یہ کوفہ کے محدثین میں ثقہ ہیں، یہ ابو الحذیل ان کی کنیت ہے، اور 136 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور ان کی عمر 93 سال تھی۔ جو 100 کے لگ بھگ علماء فوت ہوتے ہیں ان کو شیخ معمر کہا جاتا ہے، شیخ معمر، یہ ان کا ایک لقب ہے، ملحق الاجداد بالاحفاد، کہ دادوں کو پوتوں سے ملانے والا اپنی سند کے ذریعے، یعنی جو ان کے دور کے علماء اور محدثین ہیں وہ ان کو دادوں تک پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ پوری ایک صدی انہوں نے لپیٹ رکھی ہوتی، اور علماء ایسے محدثین سے ملنے کا شوق رکھتے تھے تاکہ سند کا علوم حاصل ہو جائے۔ یہ 93 سال ان کی عمر تھی۔ کہتے ہیں کہ کنت عند سعید بن جبیر، میں سعید بن جبیر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے ہیں، عبداللہ بن عباس کے خاص شاگرد، خصوصی تلمذ ان کو حاصل تھا جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا، اور یہ حجاج کے دور میں قتل کر دیے گئے تھے، اور ان کی عمر 50 سال سے زائد نہیں ہو سکی تھی، لیکن بہت بڑے فقیہ تھے اور محدث تھے۔ یہ حسین بن عبد الرحمن سعید بن جبیر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فقال، انہوں نے کہا، بلکہ سعید نے پوچھا کہ ایکم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، کہ رات ایک ستارہ ٹوٹا تھا، وہ تم میں سے کس نے دیکھا ہے؟ رات ایک ستارہ ٹوٹ کے گرا تھا، انقض بمعنی سقط، وہ تم میں سے کس نے دیکھا ہے؟ ستارے کا گرنا اس کا سب سے اہم سبب یہ ہے کہ بعض اوقات شیاطین اور جن جو انتہائی خبیث ہوتے ہیں، جن کا تعلق زمین پر موجود کاہنوں اور عاملوں سے ہوتا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے قبضے میں موکل ہے، وہ انہیں غیبی خبریں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آسمان تک پہنچتے ہیں، فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں تاکہ کوئی خبر اچک کر جو ہے وہ لائیں اور اپنے ان خبیث عاملوں کو بتائیں، اور یہ لوگوں کو بتائیں
تاکہ کم از کم کوئی ایک خبر سچی ہو جائے اور ان کی دھاک بیٹھ جائے، شہرت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور آسمان کی خبروں کی حفاظت کے لیے جب وہ فرشتوں کو مامور کیا ہوا ہے، اور یہ ستارے شہاب ثاقب بن کر ان جنوں پر لپکتے ہیں اور ان کو اچکتے ہیں اور ان کو اوپر پہنچنے سے روکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ ستارہ رات گرا تھا، کس نے دیکھا ہے؟ فقلت انا، حسین کہتے کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے وہ ستارہ دیکھا تھا۔ ثم قلت، پھر میں نے کہا اما انی لم اکن فی صلاۃ، سلف کی تربیت اور ان کا ذہن دیکھیں۔ عرض کیا کہ اس وقت میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا، وہ آدھی رات کا وقت تھا، ذہن میں یہ بات جائے گی نا کہ اس وقت کیوں جاگ رہے تھے، مانا قیام اللیل کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ کہ اس وقت میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا، ولکن لدغت، اصل بات یہ کہ مجھے ایک زہریلی چیز نے کاٹ لیا تھا، سانپ یا بچھو نے مجھے کاٹ لیا تھا، ڈنگ مارا تھا، زہر کی تکلیف تھی، زہر کا اثر تھا، اس بنا پر میں جاگ رہا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے وہ ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ یعنی یہ نہ سمجھے کہ اس وقت میں قیام اللیل میں مشغول تھے، نہ خاموش رہتے کہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم قیام اللیل کر رہے تھے۔ یہ ایک تعریف ہی ہے ہماری نیکی کی، ایک گواہی ہے، لیکن نہیں، اپنے معاملے کو صاف کیا۔ اور یہ عین تقویٰ ہے کہ دراصل معاملہ میں یہ تھا کہ میں ایک تکلیف میں مبتلا تھا، اس بنا پر جاگ رہا تھا۔ قال فما صنعت، پوچھا کہ تم نے پھر کیا کیا، اس تکلیف کا علاج کیا کیا؟ قلت ارتقیت، میں نے کہا کہ میں نے دم کروایا، میں نے دم کروایا۔ قال فما حملك على ذلك، آپ نے دم کیوں کروایا، کیا دلیل ہے، دم کیوں کروایا آپ نے؟ قال قلت حدیث حدثنا الشعبی، کہا کہ ایک حدیث ہے جو ہمیں شعبی نے بیان کی۔ شعبی یہ تابعین میں سے، ان کا نام ہے عامر بن شراحیل الشعبی، 500 صحابہ سے ان کی لقاء ثابت، بڑے تابعین میں سے، اور بڑی چوٹی کے محدث اور فقیہ تھے۔ ان کا یہ قول بڑا طلاب کے لیے خاص طور پہ ایک رہنما ہو سکتا ہے۔ ایک بار ایک حدیث بیان کی، اور وہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، 2 لائنوں کی حدیث۔ جب حدیث بیان کر کے فارغ ہوئے تو اپنے شاگرد سے کہا کہ خود ہو بدون شیء فقد كنا نرحل لما دونه الى المدینہ، کہ لے لو یہ حدیث تم کسی محنت کے بغیر، تمہیں یہ حدیث گھر بیٹھے مل گئی۔ ہم تو اس سے بھی چھوٹی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے بغداد سے مدینہ جایا کرتے تھے۔ یہ سلف صالحین کی محنتیں اور ان کی تکلیفیں، مشقتیں طلب حدیث کے لیے۔ ابو حاتم الرازی کا قول ہے کہ میں طلب حدیث کے لیے 3000 میل پیدل چلا ہوں، 3000 میل۔ سائل نے پوچھا کہ ثم ترکت المشی، پھر آپ نے چلنا چھوڑ دیا تھا؟ کہا نہیں، ثم ترکت العد، پھر میں نے گننا چھوڑ دیا تھا۔ بقی بن مخلد محدث دیار اندلس، طلب حدیث کے لیے انہوں نے 3 بر اعظموں کا سفر کیا، 3 ملکوں کا نہیں، 3 بر اعظم۔ افریقہ گئے، ایشیا اور یورپ۔ ہم میں سے کون گیا ہے؟ حالانکہ جہاز بھی چلتے۔ یہ سلف صالحین کی محنت ہے۔ عامر بن شراحیل یہ 63 ہجری میں فوت ہوئے تھے، 63 ہجری میں۔ تو کہا کہ میں نے دم کیوں کروایا؟ مجھے عامر الشعبی نے حدیث بیان کی۔ پوچھا کیا حدیث ہے؟ قلت حدثنا عن بریدہ بن حصیب، کہ انہوں نے وہ حدیث سنائی ہے بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ کی روایت سے۔ بریدہ بن حصیب نبی علیہ السلام کے مشہور صحابی ہیں، ان کی روایت سے یہ حدیث ہے۔ کیا؟ لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، کہ نہیں ہے دم مگر 2 تکلیفوں سے، ایک نظر بد سے، دوسرا کسی موذی جانور کے کاٹے سے۔ کوئی زہریلا جانور کاٹ لے تو اس سے دم ہے، یا پھر نظر بد سے دم ہے۔ اس کا معنی یہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نظر بد سے دم کر سکتے ہیں، اور موذی جانور کے کاٹے سے بھی دم
جائز ہے، اس لیے میں نے دم کروا لیا۔ اس پر سعید بن جبیر نے کیا فرمایا؟ قد احسن من انتہا الی ما سمع، کہ جس شخص کے پاس کوئی علم پہنچے وہ اس کو اپنا لے، وہ اچھا کرتا ہے۔ علم سے مراد کیا ہے؟ علم سے مراد نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ متقدمین کے دور میں، سلف صالحین کے دور میں علم صرف ایک ہی چیز کا نام تھا، وحی کا علم۔ عطا بن ابی رباح ہے، تابعی ہیں یہ بھی، سعید بن جبیر کے ساتھی ہیں اور ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ ان سے ایک سائل نے سوال کیا، ایک فقہی سوال، کہا کہ ایک شخص مکہ جاتا ہے، مکہ میں داخل ہوا حج کے مہینے میں نہیں، حج کے 3 مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، مطلب وہ رمضان میں داخل ہو گیا، عمرہ کر لیا، اب وہ اس کا ارادہ بن گیا کہ حج کر لوں، تمتع۔ کیا وہ رمضان کے عمرے کو اپنے حج کے ساتھ جوڑ سکتا ہے تاکہ حج تمتع ہو جائے؟ عطا نے کہا کہ نہیں، اس کو اشہر حج میں عمرہ کرنا پڑے گا۔ اگر وہ حج کرنا چاہ رہے تمتع تو اشہر حج میں وہ میقات پر جائے، عمرے کا احرام باندھے، کرے، وہ عمرہ حج کے ساتھ جڑے گا۔ تو سائل نے پوچھا کہ رأی من عندک ام علم؟ عطا، یہ آپ کی رائے ہے یا علم ہے؟ کیا سمجھے آپ کہ سلف صالحین علم کسے کہتے تھے؟ رائے علم نہیں ہے، یہ قیاسات اور تخرصات اور تخمینے یہ علم نہیں ہے، ورقوں کے ورقے سیاہ کر دو اور مجلدات، یا یہ علم نہیں ہے۔ علم سلف صالحین کی اصطلاح میں کتاب و سنت کا نام۔ عطا، جو آپ نے مسئلہ بتایا ہے یہ آپ کی رائے ہے یا علم ہے؟ یعنی علم رائے کے مقابلے میں، اور رائے کے مقابلے میں کتاب و سنت۔ تو جناب سعید بن جبیر نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس کوئی علم پہنچے، یعنی پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پہنچے، وہ اس کو اپنا لے، وہ اچھا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث آپ نے سند سے بیان کر دی اور ثابت ہو گئی، تو اس حدیث کی وضاحت ہو جائے کہ کیا دم 2 ہی مرضوں میں جائز، صرف نظر بد اور جانور کے ڈسے ہوئے انسان کو دم کرنا، اس کے علاوہ کسی مرض پر دم کرنا جائز نہیں؟ کیوں حدیث بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ نہیں ہے دم مگر ان 2 چیزوں میں، ایک نظر بد اور ایک جانور کا ڈسا ہوا۔ نہیں، ہر مرض سے دم کرنا جائز ہے اور نبی علیہ السلام کی سنتوں سے ثابت ہے۔ تو یہاں یہ کیوں کہا گیا؟ اس کا معنی بعض علماء نے اس طرح کیا، جن میں امام خطابی رحمہ اللہ علماء متقدمین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ کہ لا رقیۃ اشفا و اولا من رقیۃ العین والحمى، کہ نظر بد اور جانور کے کاٹے کا جو دم ہے یہ سب سے بڑھ کر شافی ہے۔ باقی امراض میں بھی دم ہے اور پیغمبر علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے، لیکن ان 2 امراض میں خاص طور پہ جو دم ہوگا وہ سب سے زیادہ شافی۔ مانا اگر کسی کو نظر بد ہو جائے اس کو دم کرو، جلدی اس کو شفا ملے گی، اور کسی کو موذی جانور کاٹ جائے اسے دم کرو، اسے جلدی شفا حاصل ہو جائے گی، اور اس پر بڑے واقعات بھی موجود ہیں۔ تو سعید بن جبیر نے فرمایا کہ آپ کے پاس حدیث پہنچی، آپ نے عمل کر لیا، دم ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس ایک حدیث ہے جو میں نے سنی، جو مجھ تک پہنچی، وہ بھی تم سن لو۔ کہا کہ وہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا کہ ولیکن حدثنا ابن عباس، ہمیں یہ حدیث روایت کی ابن عباس نے، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور علم کا پہاڑ تھے، یہ علم کا خزانہ، کیونکہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، یا اللہ عبداللہ کو دین کا فقیہ بنا دے اور تفسیر کا عالم بنا دے۔ علم سے بھرے ہوئے تھے۔ امیر عمر کا قول رضی اللہ عنہ کہ جو صحبت ہمیں اللہ کے پیغمبر کی حاصل ہوئی، اتنی صحبت اگر ابن عباس کو ملتی تو ہمارا علم ابن عباس کے علم کے مقابلے میں 10% بھی نہ ہوتا۔ اللہ نے اس قدر علم سے نوازا، بڑی بھرپور زندگی علم کی، عمل کی۔ تبھی تو جب ابن کثیر نقل کیا ہے طائف میں ان کا انتقال ہوا تھا، جب ان کا انتقال ہوا تو فضاؤں میں ہم نے ایک آواز سنی، روح قبض ہو رہی ہے اور فضاؤں میں ہم نے ایک آواز سنی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے پروردگار کی طرف اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں
اور داخل ہو جاؤ ان کے ساتھ جنت میں۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات یہ مظاہر دکھاتا ہے تاکہ کسی شخص کا فضل لوگوں پر واضح ہو اور لوگ غور کریں کہ اس فضل کے اسباب کیا ہے۔ چنانچہ وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عرضت علی الامم، مجھ پر بہت سی امتیں پیش کی گئی۔ کب پیش کی گئی؟ یہاں صراحت نہیں، لیکن ایک روایت میں جو مسند احمد وغیرہ میں، سنن نبی داؤد میں، کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی امتیں دکھائیں۔ گویا میدان محشر قائم ہے اور ہر امت اپنے نبی کے ساتھ کھڑی ہے، ہر قوم اپنے نبی کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ منظر اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا، اللہ تعالیٰ دکھانے پر قادر ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے۔ فرمایا کہ فرعیت النبی ومعہ الرہط، میں نے بعض انبیاء دیکھے ان کے ساتھ ایک راحت، ایک جماعت کھڑی ہے۔ راحت اس جماعت کو کہتے ہیں جس میں افراد 10 سے کم، 6 افراد، 5 افراد، 7 افراد کھڑے ہیں ایک نبی کے ساتھ۔ مانا اس نبی نے پوری زندگی دعوت پر محنت کی اور حاصل کیا ہوا؟ یہ 5-6 افراد، باقی کسی شخص نے مان کر نہیں دیا۔ والنبی ومعہ الرجل والرجلان، اور میں نے کچھ ایسے نبی دیکھے جن کے ساتھ 2 آدمی اور کچھ ایسے نبی جن کے ساتھ ایک ہی آدمی کھڑا۔ والنبی ولیس معہ احد، کچھ ایسے نبی بھی دیکھے جو اکیلے کھڑے ہیں، ایک فرد واحد بھی ساتھ نہیں، اکیلے کھڑے، پوری زندگی کام کیا دعوت کا، لیکن ایک شخص نے بھی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ کیا کہو گے؟ نعوذ باللہ، نبی ناکام تھا۔ وہ آج کل کے جمہوری دور میں ایک ووٹ بھی پیدا نہیں کر سکتا، نہیں، ناکام نہیں تھا۔ ہر نبی کامیاب ہوتا ہے، اور نبی کی کامیابی یہ ہے کہ اپنے منہج توحید پر قائم رہے۔ یہ نہیں کچھ لو اور کچھ دو، کچھ تنازل اختیار کرو، کچھ مان لو کچھ منوا لو، نہیں، جو صریح توحید خالص اس پر قائم رہے، اس سے تنازل نہیں، اس سے ہٹنا ممکن نہیں، مانو یا نہ مانو۔ یہ کامیابی، وہ شخص کامیاب نہیں ہے جس کی زندگی میں تنازل ہو، کچھ لے لو کچھ دے دو، اور اس طریقے سے ہزاروں لوگ جمع کر لو، جس کی زندگی ملاوٹ سے بھری ہو، ہر ایک کے ساتھ دوستی ہو، محبتیں ہوں، اور کوئی تمیز نہ ہو۔ اس کے تو ہزاروں واقف ہیں، لاکھوں اس کے مرید ہیں۔ یہ کوئی کامیابی نہیں، یہ کامیابی اکیلا کھڑا، ایک شخص نے مان کر نہیں دیا لیکن کامیاب ہے۔ کیوں؟ منہج سے وفا، عقیدے سے وفا، توحید سے وفا، اس وہ انبیاء سیکھو۔ اور ایک اور بات بھی سمجھو کہ دین کثرت کا نام نہیں ہے۔ یہاں کیا کہو گے پھر؟ نبی اکیلا۔ اگر کثرت حق ہے یہاں کیا فیصلہ کرو؟ نہیں، کثرت کا نام دین نہیں۔ اکثر ہوں گے حق کے کارے، اکثریت کا مزاج یہ ہے، ہر دور میں اکثریت ہر دور کی حق کو ناپسند کرنے والوں کی ہوتی ہے۔ اللہ کے بہت تھوڑے بندے شکر گزار ہوتے ہیں، سچے عقیدے پر ہوتے ہیں۔ کبھی حق کو تعداد کے پیمانے پر مت تولو۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان الاسلام بدا غریبا وسیعود کما بدا غریبا، کہ اسلام غربت سے شروع ہوا، اجنبیت سے، 2 افراد سے، پہلے ایک فرد پھر 2 فرد، اجنبیت سے شروع ہوا اور اسی اجنبیت پر لوٹے گا۔ ایک وقت آئے گا سچے دین کے حاملین بہت تھوڑے رہ جائیں، ہو سکتا ہے 1 اور 2 رہ جائیں۔ تو کبھی حق کو، منہج اور عقیدے کو تعداد پر مت تولو، بلکہ دلیل پر تولو، اور دلیل کتاب و سنت، قرآن و حدیث کی دلیل کس کے پاس؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے الحق الجماعت اذا كنت على الحق ولو كنت وحدك۔ جماعت کیا ہے؟ کہ حق تمہارے پاس ہو خواہ تم اکیلے کیوں نہیں۔ جماعت کثرت تعداد کا نام نہیں، جماعت حق کا نام ہے، اور حق اللہ تعالیٰ کی وحی کا نام ہے۔ تو وہاں کے ایسے انبیاء بھی دیکھے جو اکیلے تنہا کھڑے ہیں، ایک فرد واحد بھی ساتھ نہیں۔ اذ رفع لی سواد عظیم، اسی دوران ایک بڑی جماعت مجھے دکھائی گئی، بڑی جماعت میں نے دیکھی، دور سے آ رہی، بڑے افراد، کیونکہ جماعت دور تھی، لوگ نظر آ رہے تھے مگر چہروں سے شناسائی نہیں ہو رہی تھی۔ فظننت انہم امتی، میں سمجھا کہ یہ میری امت ہے، اتنی بڑی جماعت یہ میری امت ہے۔
فقید علی مجھے بتایا گیا کہ ھذا موسیٰ وقومہ، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم. فنظرت فاذا سواد عظیم، پھر میں نے دیکھا ایک اور بڑی جماعت دکھائی دی، اس سے بھی بڑی. فقید علی ھذہ امتک، بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت، بڑی تعداد. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب. یہ بتایا گیا کہ آپ کی اس امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے. 70,000. یہ صحیح بخاری کے حدیث کے الفاظ. جبکہ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، اس کے الفاظ ہے کہ فاستزدت ربی، میں نے اپنے پروردگار سے وہیں کھڑے کھڑے دعا کی کہ یا اللہ اس تعداد کو بڑھا دے، اس تعداد میں اضافہ کر دے. فزادنی ربی، میرے پروردگار نے میری دعا قبول کر لی. مع کل 1000 70,000، ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور بھی دیتا. ضربیں جا کر دے لیجیے کتنے بنتے. ان کا حساب نہیں ہوگا، انہیں عذاب نہیں ہوگا، جنت میں یوں ہی داخل ہوں گے. اتنی بڑی تعداد. اس کی سند بھی حسن ہے. حافظ حجر نے فتح الباری میں اس کو ذکر کیا ہے کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور جو بلا حساب بلا عذاب جنت میں داخل ہوں گے. ثم نہض، نبی علیہ السلام یہ بات مکمل کر کے کھڑے ہوئے. فدخل منزلہ، اپنے گھر تشریف لے گئے. فخاض الناس فی اولئک، اب صحابہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اب صحابہ کا شوق، ان کی لگن، جستجو دیکھو. انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں بات کرنی شروع کر دی کہ یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں جو بلا حساب جنت میں جائیں گے، بلا عذاب جائیں گے، یہ کون ہو سکتے ہیں. صحابہ اس پر بحث کرنے لگے، آپس میں بات کرنے لگے. فقال بعضهم، کسی نے کہا فلعلهم الذين صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید یہ وہ لوگ ہیں جن کو پیغمبر اسلام کی صحبت کا شرف حاصل ہوا. کیونکہ صحبت کا شرف بڑا اونچا شرف ہے. تو پھر یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو نبی علیہ السلام کے صحابی. اس کا جواب کسی نے یہ دیا کہ یہ وہ نہیں ہو سکتے. اکثر صحابہ پہلے شرک میں ملوث تھے. پیغمبر اسلام کی دعوت سے قبل اکثر مشرکین تھے، مشرکین گھرانے تھے. فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام، یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کی پیدائش اسلام میں ہو اور مرتے دم تک توحید پر قائم رہے ہوں اور ان کا خاتمہ بھی توحید پر ہو. مانا وہ توحید کی عظمت کو جانتے تھے، جو شروع سے آخر تک توحید کے عقیدے پر قائم رہے ہوں، یہ وہ ہو سکتے ہیں. فلم یشرکوا باللہ شیئا، جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں. ذکر و شیعہ، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. خرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر بعد نبی علیہ السلام دوبارہ اس مجلس میں تشریف لے آئے. تو اخبروہ، صحابہ نے خبر دی کہ ہم نے آپ کے جانے کے بعد یہ باتیں کی کہ یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں، آپ بتائیے کہ کون سی بات درست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نہ یہ بات درست ہے نہ یہ بات درست ہے. یہ لوگ جنہیں بلا حساب بلا عذاب جنت کا داخلہ حاصل ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جن میں 4 اوصاف ہیں، جن میں 4 اوصاف ہیں. ہم الذین لا یسترخون، جو دم نہ کرواتے ہوں، ولا یکتغون، اور اپنے مرض کا علاج آگ کے داغ سے نہ کرواتے ہیں. الکی، آگ سے جسم کو دغوانا، آگ کے داغ سے علاج نہ کرواتے ہوں. ولا یتطیرون، اور پرندوں سے فال نہ لیتے ہوں، پرندوں سے فال نہ لیتے ہوں. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرنے والے. یہ 4 اوصاف. نمبر 1، لا یسترخون، دم نہ کرواتے ہوں، کیونکہ دم کروانا جائز نہیں. دم نہ کرواتے ہوں. 2 لفظوں کو سمجھیں، ایک ہے رقیہ اور ایک ہے استرخاء. رقیہ کا معنی دم کرنا اور استرخاء کا معنی دم کروانا. وہ لوگ اتنے اللہ پر توکل کرنے والے ہوں، اللہ پر اعتماد کرنے والے ہوں کہ اپنے مرض پر صبر کریں اور کسی کو دم کا نہ کہیں، کسی کو دم کا نہ کہیں. بعض اوقات یہ دم کروانا توکل کے منافی ہوتا ہے، اعتماد علی الغیر ہوتا ہے. خاص طور پہ ہمارے ہاں کچھ لوگ دکانیں سے جا کر بیٹھے ہوئے کہ یہاں دم کروا لو، استخارے کروا لو، اور لوگ جاتے ہیں. اب کوئی مریض ہو گیا، بیچارہ کراہ ہے، اسے اس درگاہ پر لے کے جاتے ہیں کہ جا کر اس سے دم کروائیں. اور یہ بات غیرت توحید کے خلاف ہے. اب وہاں کے لیے سفر شروع ہو گیا.
جب تک وہاں نہیں پہنچو گے دل میں کس کا تصور ہوگا؟ اللہ کا کہ اس دم کرنے والے کا؟ تو دین اس چیز کو قبول نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کا تصور تمہارے دل میں آئے، اور پھر خود دم کرنا زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرض دیا، کوئی ایک موقع دیا کہ میرے سامنے گر گڑاؤ، میرے سامنے روو، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو۔ ایک موقع اللہ نے دیا ہے، اور ہم وہ موقع مولوی صاحب کو دے دیتے ہیں کہ یہ بھی کام آپ ہی کریں۔ یعنی شریعت کے منشا کے خلاف کسی انسان پہ مرض آتا ہے، یہ اس کی ایک اطلاع ہے، اب بے صبری کرے، غیر شرعی حرکات کرے، اور کسی کے پاس بھاگا جائے دم کروانے کے لیے، کہ خود کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہیں کہ ہمیں دم نہیں آتا، کیوں نہیں آتا؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں، نعمت الرقیہ، یہ سب سے بہترین دم، سب سے بہترین، اور کسی سورہ فاتحہ نہیں آتا۔ آپ کا بچہ مریض ہو، آپ اس کو دم کریں، زیادہ درد دل یہ ہے کہ کسی مولوی صاحب کے پاس لے جائیں جس کی نگاہیں آپ کی جیب پر ہیں کہ دم کروں گا اور مجھے نذرانہ ملے گا، اس کے دل میں کیا اخلاص ہے؟ وہ تو مال کا پجاری، اس کا فائدہ ہوگا کہ درد دل سے آپ دم کریں گے، اس کا فائدہ ہوگا۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک اور نقطہ یہاں ذکر کیا ہے کہ کسی غیر کو دم کا کہنا اس غیر کے سامنے تذلل ہے، اس غیر کے سامنے اپنی ذلت ہے، اپنے آپ کو چھپانا ہے۔ اللہ پر اعتماد کرو، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ استرخاء جو ہے یہ شرعی مقاصد اور توحید کی غیرت کے خلاف ہوتا ہے۔ وہ لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں، خود دم کرتے ہیں۔ البتہ کسی اور سے دم کروانا ایک صورت میں جائز ہے، اور وہ یہ کہ دم آپ کو نہ آتا ہو یا آپ کی طاقت سے باہر ہو۔ بعض اوقات ایک مریض پر جنوں کا حملہ ہوتا ہے، اس میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں، اور وہ آپ کی طاقت سے باہر ہے ان کا مقابلہ کرنا۔ اب آپ کسی سے کہیں کہ آپ میرا علاج کیجیے، استرخاء کی یہ شکل جائز ہے، لیکن اولویت کس چیز کو حاصل ہے کہ آپ کسی سے تقاضا نہ کریں، صبر کریں، اللہ پر توکل کریں۔ صرف ایسے امور پر جو آپ کی طاقت سے باہر اس میں آپ استرخاء کر لیں، باقی ہر معاملے میں خود دم کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرنے کا ایک موقع آپ کو حاصل ہوا ہے، اس کو ضائع نہ کیجیے، خود کیجیے۔ یہ پہلی چیز، لا یسترخون ولا یکتوون، اور وہ اکتوا نہیں کرتے، ان آگ سے داغ لگوا کر مرض کا علاج کرنا۔ اگر یہ جائز ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الشفاء فی ثلاث، صحیح بخاری کی حدیث کہ شفا تین چیزوں میں، شربت و عسل و شرطت و محجم و قیت و نار، تین چیزیں شفا ہیں۔ ایک شہد پینا، دوسرا سنگی لگوانا حجامہ، اور تیسرا آگ سے داغ لگوانا۔ جائز ہے یہ؟ آگے فرمایا کہ انہا عن الکئی، میں اس علاج سے روکتا ہوں، یہ آگ سے داغ لگوانے کے علاج سے منع کرتا ہوں۔ یہ منع تحریمی نہیں، بلکہ یہ منع جو ہے اختیاری ہے، کہ بہتر یہ ہے کہ یہ طریقے علاج نہ اپنائے، اس کے مقابلے میں صبر کر لیں۔ اس میں تعذیب ہے، اذا ہے، تکلیف ہے، اس کو جھیلنے سے بہتر صبر کرے، یہ اور طرح کے علاج وہ اپنا لے اور وہ اختیار کر لے۔ اور کئی جو ہے جائز ہے، یہ آگ کا داغ جائز ہے، لیکن اولویت اور افضلیت اس چیز کو حاصل ہے کہ اس علاج کو اختیار نہ کیا جائے، اس سے بہتر اللہ پر توکل کرنا ہے، اور دیگر جو طرق کے علاج ہیں ان کو آپ تلاش کیجئے اور ان کا قصد کیجئے۔ اور تیسری لا یتطیرون، پرندوں سے پھال نہیں لیتے۔ اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ جو طریقہ عرب میں معروف تھا وہ یہ تھا، جب اپنے گھروں سے نکلتے جو پرندہ راستے میں پہلا دکھائی دیتا اس کو اڑاتے۔ اگر وہ دائیں طرف گیا ہے تو سمجھتے یہ سفر بابرکت، اگر بائیں طرف گیا ہے سمجھتے یہ سفر نقصان دہ ہے، اس میں نحوست ہے۔ پرندے کا بائیں طرف پرواز کرنا یہ نحوست، واپس لوٹ آتے۔ یہ تشاؤم پرندوں کے ساتھ، ہمارے یہاں اس کی شکل ایک ہے پرندوں سے پھال لینے کی۔ کسی شخص کو کوئی فکر ہو، کوئی مرض ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی خسارہ ہو، وہ اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے جاتا ہے ایک فٹ پاتھیے کے پاس۔ بیچارہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوتا ہے، گندے کپڑے، گندا منہ،
اور گندی بدبو اس کے منہ کی اور گندا کردار اس کا، اس سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے جاتا. اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ طوطے سے پوچھتا ہے. ایک انسان کی عقل دیکھو، اتنی ذلت، ایک ذلیل ترین انسان کے پاس جانا اور وہ آگے طوطے سے پوچھتا ہے اس کی قسمت کا حال بتاؤ. تشاؤم کی یہ صورت شرک ہے. گھر سے نکلے بلی راستہ کاٹ جائے، ہم سمجھتے ہیں سفر میں نقصان ہو، واپس آ جاتے ہیں. گھر کی چھت پہ الو بول جائے کہ نقصان ہو رہا ہے، کوئی آفت آنے والی. یہ ساری شرکیہ صورتیں، اور اس میں داخل لا یتطیرون، جنت میں جو بلا حساب داخل ہوں گے وہ تطیر نہیں کرتے، کسی چیز سے بدفالی نہیں لیتے. ان کا یہ عقیدہ ہے خیر ہو یا شر ہو اللہ کی طرف سے آئے گی. وہ اپنے عمل کی اصلاح کرتے ہیں. یہ پوچھا کہ اگر اپنی مرضی سے کوئی دم کر دے، یہ سب سے بہترین طریقہ. صحابہ نے نبی علیہ وسلم پوچھا تھا یا رسول اللہ علیہ وسلم اپنے کسی بھائی کی ہم عیادت کے لیے جائیں، اس کو دم کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ من استطاع ان ينفع اخاه فلينفع، جو اپنے بھائی کو نفع دینا چاہے وہ ضرور اس کو نفع دے، یعنی ضرور دم کرے اس کو. یہ سب سے بہترین صورت. لیکن استرخاء جو ہے اس میں جو ہم نے کلام کیا اس کی صورتیں بتائیں آپ کو. لیکن رقیہ بذات خود دم کرنا، ایک بار جبریل امین اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار زدہ پایا، جبریل نے اللہ کے پیغمبر کو دم کیا. ایک بار پیغمبر علیہ السلام بیمار تھے، عائشہ صدیقہ نے پیغمبر علیہ السلام کو دم کیا، پڑا عائشہ نے، مگر ہاتھ برکت کے لیے اللہ کے پیغمبر کا پھیر. اور چوتھی صورت کیا ہے؟ وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. توکل میرے دوست اور بھائیو اسباب اختیار کرنے کا نام ہے، اسباب کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے. جس چیز کا، جس تکلیف کا جو سبب ہے اس سبب کو اختیار کرو، اس تکلیف کو براہ راست مؤثر نہ کہو، اس کی تاثیر اللہ کے حکم سے ہوگی، اور اللہ پر توکل کرو. اسباب اختیار کیے بغیر توکل کرنا یہ شرعی مقاصد کے خلاف. مثلا ایک شخص پیاسا ہے، پانی سامنے پڑا ہوا ہے، کہ میں پانی نہیں پیوں گا، اللہ پر توکل کروں، یہ توکل نہیں. ایک شخص بھوکا ہے، کھانا موجود ہے، کھانا نہیں کھاتا، توکل کرتا. ایک شخص کو گرمی لگ رہی ہے، دھوپ میں، سامنے سایہ ہے، سائے میں نہیں جاؤں گا، توکل کر کے یہیں بیٹھوں، یہ توکل نہیں. ایک شخص کو بچے کی خواہش ہے، شادی نہیں کرتا، اللہ دے دے گا، توکل کرتا ہے. کیسے؟ یہ اسباب اختیار کرنے. عقل و توکل اللہ کے پیغمبر کی. مسجد میں جا رہے ہو، اونٹنی پر سوار ہو تو اونٹنی کو کھلا چھوڑ کر مسجد میں چلے جاؤ، اللہ پر توکل کرتا ہوں، اللہ میری اونٹنی کی حفاظت کرے گا. نہیں، عقل، پہلے اونٹنی کا پاؤں باندھو پھر توکل کرو. اسباب اختیار کرنے چاہیے. اسی طرح ایک مریض ہو تو وہ دوائی اختیار کر سکتا ہے، ڈاکٹر سے، حکیم سے، طبیب سے دوائی لے سکتا ہے. یہ اسباب اختیار کرنا نبی علیہ السلام کی ہدایت اور نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ما انزل اللہ من داء الا وانزل الشفاء، اللہ تعالیٰ نے جو مرض اتارا اس کی شفا بھی اتاری. بعض آراب اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، آ کر سوال کیا پیغمبر علیہ السلام سے، انا تداوی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دوا سے علاج کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ یا عباد اللہ تداووا، اللہ کے بندو دوائیں اختیار کرو، دوائیں استعمال کرو اور دواؤں سے علاج کراؤ. یہ توکل کے منافی نہیں ہے. اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں. اسباب کس کی دین ہے؟ اسباب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. مسبب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اسباب کی تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، تو پھر یہ توکل کے منافی نہیں. یہ چار اوصاف ہیں ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ بلا حساب جنت میں داخل کر دے. یہ چاروں میں توحید کے نقطے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر اعتماد اور اللہ پر توکل. تو حقیقت توکل کو سمجھیں، ان امور کو اپنائیں. یقیناً ان کی یہ منفعت ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب و عذاب کے بغیر بھی انسان کو جنت میں داخل فرما دے. فقام عکاشۃ بن محصن، جب نبی علیہ السلام اس حدیث سے فارغ ہوئے، ایک صحابی عکاشہ بن محصن، یہ سابقین میں سے، نبی علیہ السلام کے سابقین صحابہ میں سے، اور اس کی ایک تاریخ میں وارد ہے کہ کان من اجمل الناس، اس کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، بہت ہی خوبصورت چہرے والا تھا. یہ کھڑا ہوا، فقال ادعو اللہ، یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے، ان یجعلنی منہم، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان بندوں میں شامل فرما. قال انت منہم، فرمایا کہ تم انہی میں سے ہو.
بشارت مل گئی، تم انہیں میں سے ہو، تم ان میں شامل ہو۔ اس لیے بعض علماء نے جن لوگوں کو جنت کی بشارت ملی ہے دنیا میں، ان میں عکاشہ کا نام بھی شامل کیا، تم انہی میں سے ہو۔ ثم مقام رجل آخر، پھر ایک اور شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میرے لیے بھی دعا کر دیجیے، اللہ مجھے بھی شامل کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقہ کا بہا عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گیا، عکاشہ بازی جیت گیا، سبقت لے گیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ عکاشہ کو بشارت کیوں دی؟ اور جو شخص ایک لمحے بعد کھڑا ہوا وہ بھی صحابی، اسے کیوں نہیں دی؟ اس کا ایک فرق تو یہ ہے کہ جو شخص پہلے کھڑا ہوا عکاشہ، اس کا پہلے کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں حرص زیادہ تھی، طلب زیادہ تھی، طمع زیادہ تھی، جنت کا شوق زیادہ تھا، کہ جو ہی پیغمبر اسلام خاموش ہوئے اس نے فوراً اپنی طلب پیش کر دی۔ اور جو شخص بعد میں کھڑا ہوا اگرچہ ایک لمحہ بعد، اس کی طلب عکاشہ سے کم تھی۔ اور یہاں سبقت کن کے لیے ہے؟ جن کے دل میں سچی اور زیادہ اور خوب طلب ہو۔ اس مجلس میں اس وقت عکاشہ کی طلب زیادہ تھی، وہ پہلے کھڑا ہوا۔ اس لیے اللہ کے بندو، ہر وقت عمل کی حرص، جنت کی طلب کی حرص اور یہ شوق ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ بعض علماء نے کہا جو درجہ عکاشہ کا تھا وہ اس شخص کا نہیں تھا، عکاشہ اس بشارت کے قابل تھا، وہ اس قابل نہیں تھا۔ بارک اللہ کے پیغمبر کا جو بھی امر ہے، جو بھی آپ کا فرمان ہے، وہ اللہ کی وحی سے ہوتا ہے۔ اس کو بشارت دینا عکاشہ کو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدریہ وحی اس سے آگاہ فرما دیا اور آپ نے بشارت دے دی۔ دوسرے شخص کے بارے میں آگاہ نہیں فرمایا تو آپ نے خاموشی اختیار کی، بلکہ فرمایا کہ سبقہ کا بہا عکاشہ، کہ عکاشہ سبقت لے گیا۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ہم اپنی توحید کی تحقیق کریں، ان غوامض امور پر بھی سوچیں، کتنی گہرائی ہے اس میں۔ خالی قبروں پر نہ جانا، مردوں کو نہ پکارنا، صرف یہ توحید نہیں ہے، بلکہ یہ سارے امور، یعنی کتنے گہرے نقطے ہیں یہ جن کا تعلق عقیدہ توحید کے ساتھ ہے۔ تو گہرائی میں سوچیں، خوب غور کریں، اور اس کتاب میں اس طرح کے آگے بہت سے نکات آ رہے ہیں جن میں بڑی گہرائی اور گہرے امور مذکور ہیں توحید کے تعلق سے اور شرک کے تعلق سے۔ اللہ پاک ہم کو عافیت عطا فرمائے۔